والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ درس قرآن بسلسلہ ایصال ثواب ارشد شریف شہید کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، اور بلا شبہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اہتمام بھی ایک محبت کا اظہار ہے، چونکہ محبت ہوتی ہے تو کسی کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، محبت ہوتی ہے تو تذکرہ ہوتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے جانے کے بعد بھی محبت ہوتی ہے تو اس کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، جس طرح اے آر وائی نیٹ ورک نے کیا، اے آر وائی فیملی نے کیا، اے آر وائی کیو ٹی وی نے کیا۔ ایک بار پھر ہم تعزیت کرتے ہیں ارشد شریف شہید کی بیوہ صاحبہ سے، ان کے بچوں سے، بطور خاص ان کی والدہ صاحبہ سے۔ یقیناً یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوں گی، یہ وہ صدمہ ہے کہ یقیناً ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، لیکن اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ تو آئیے ایک کلام شامل کرتے ہیں، قاری محسن قادری نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور استغاثہ بھی ہے، دعا بھی ہے، التجا بھی ہے۔ بسم اللہ۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جگہ مولا، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جگہ، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو جو کر دے مہربانیاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ بے کسوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم،
میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا مولا، تو نے قرآن میں جو کہا، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا مولا، تو نے قرآن میں جو کہا، آج ہے در بدر اس طرح کوئی بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو بہر شاہ، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ جس میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم جہاں اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، وہیں مرحومین کی مغفرت کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں، اور بطور خاص ارشد شریف شہید کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن سامنا کرنے سے ہر شخص گھبراتا ہے۔ موت نے چپکے سے جانے کیا کہا، موت نے چپکے سے جانے کیا کہا، زندگی خاموش ہو کر رہ گئی، زندگی خاموش ہو کر رہ گئی۔ یقیناً آج کا دن وہ دن ہے کہ جب ارشد شریف شہید کو یاد کر کے سلمان اقبال صاحب، ہمارے محترم حاجی اقبال صاحب، حاجی جان محمد صاحب، حاجی عبدالرؤف صاحب اور جناب محبوب عبدالرؤف صاحب اور یہ پوری فیملی جو ہے وہ غمزدہ ہے، اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہے اس فیملی کے، کہ جس پر یہ آج صبر کی گھڑی ہے، آزمائش کی گھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دعاؤں کے لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ جہاں جہاں آپ موجود ہیں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی مغفرت اور بطور خاص ارشد شریف شہید کی بلندی درجات اور مغفرت کے لیے ضرور دعا کریں۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، بہت اچھے انداز میں، مختصر اور جامع انداز میں آپ نے تفسیر بیان فرمائی، اور اس تمام کا ایصال ثواب پیش کرنے کے لیے میں قبلہ مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ دعا فرمائیں مرحوم کے لیے بھی اور دیگر عالم اسلام کے مسلمانان عالم کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب کا یہاں پر قرآن پاک تلاوت کرنا، تفسیر، ترجمہ، بیان کرنا، نعت پڑھنا اور دیگر جو نیک اعمال کیے، اور جہاں جہاں دنیا بھر میں اس وقت ہمارے بھائی بہن ہمارے ساتھ شریک ہیں، انہوں نے اس دوران اس چیز کو سنا اور ان پر رحمت برکت نازل ہوئی، سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں۔ آمین۔ اے اللہ تعالیٰ ان تمام کاوشوں کا ثواب تیری حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ آمین۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے، دنیا میں موجود ہیں اور قیامت تک آئیں گے، سب کے نام اعمال میں منتقل فرما دیں۔ آمین۔ خاص طور پر شہید ارشد بھائی
بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ایصال فرما، آمین۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما، آمین۔ بتقاضائے بشریت جتنی خطائیں سرزد ہوئیں وہ سب کو معاف فرما دے، آمین۔ انہوں نے جتنے نیک اعمال کیے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، ان کے تمام خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، ان کے نیک اعمال کا بدلہ ان کے عمل نہیں بلکہ اپنے رحمت کے مطابق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، آمین۔ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی عطا فرمانا، آمین۔ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، آمین۔ تا حد نگاہ وسیع فرما دینا، آمین۔ قبر کے عذاب، وحشت، تنگی، کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رکھنا، آمین۔ انہیں بھی ہمیں بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خوشبودار بار بار نصیب فرما، آمین۔ اے مالک مولا انہیں میدان محشر میں بھوک، پیاس، ذلت، رسوائی، ندامت، پچھتاوے، حساب و کتاب سے محفوظ رکھنا، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا، آمین۔ سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا، آمین۔ عرش کا سایہ عطا فرمانا، آمین۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پینے کی توفیق عطا فرمانا، آمین۔ اے اللہ تعالیٰ انہیں بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا، آمین۔ اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا، آمین۔ اے مالک و مولا یہ تمام دعائیں ہر اس مسلمان ہمارے بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے بھی قبول فرما جو دنیا سے کسی بھی حوالے سے رخصت ہو گئے اور حالت ایمان میں تھے، اور خاص طور پہ جنہوں نے ملک کی حفاظت کے سلسلے میں شہادت کا مقام پایا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے حق میں بھی دعائیں قبول فرما لے، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں اس فیملی کے لیے جو اس قسم کے لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں اور اس وقت شدید غم میں ہیں، خاص طور پہ ارشد بھائی کی والدہ کو صبر و تحمل عطا فرما، آمین۔ ان کے زوجہ محترمہ کو، ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ تعالیٰ ایک تو نعمت لیتا ہے تو ہزارہا نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، اے مالک مولا ان کے بچوں کی حفاظت کر کے انہیں اپنے بڑوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک انہیں اچھا پاکستانی بنانا، پکا سچا مسلمان بنا، بعمل بنا، اے مالک مولا جتنے بھائی بہن اس وقت ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں، مالک مولا سب پر اپنی خصوصی رحمتیں، برکتیں نازل فرما دے، ہمارے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما، اے مالک مولا ہمیں اپنا حقیقی خوف عطا فرما دے، ہمیں وصف صبر سے متصف فرما دے، ہمیں اپنے معاملات میں عدل و انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرما، سچی گواہیوں کی توفیق عطا فرما دے، مالک مولا ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے فتنہ فساد اختلاف رائے کینہ بغض حسد دور فرما دے، پیار محبت الفت اتحاد و اتفاق والا ماحول بنا دے، اے مالک مولا جس طرح ہم سب یہاں دعا میں جمع ہوئے، چاہے وہ ایک مقام پر یا پوری دنیا میں ہیں لیکن دعا کے اندر شریک ہیں، مالک مولا میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے اسی طرح جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا، اور پھر جنت الفردوس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مجالس میں ہم سب کو اسی طرح جمع ہو کر اکتساب فیض کی توفیق عطا فرمانا، اے مالک مولا ہم سب پر، ہمارے بچوں پر، ہماری فیملیز پر خاص رحمت برکت نازل فرما، ہمارے ملک پاکستان کو دن دونی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، آمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبز گنبد والے منظور صدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری گھبراؤں
تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میرے تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میرے تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب اللہ